ہم دل سے ہارے ہیں، از قلم سمیرہ شریف طور، آخری قسط۔ عیشا ہاسپٹل سے آنے کے بعد اپنے باپ کے پاس چلی گئی تھی۔ وہ کبھی واجد صاحب کے ہاں ایک دن سے زیادہ نہیں رہی تھی، اسے 4 دن ہو گئے تھے وہاں گئے ہوئے۔ فوزان اس کے بغیر بڑا تنگ کر رہا تھا۔ انہوں نے قیوم کو اسے لینے کے لیے بھیجا مگر وہ نہیں آئی۔ انہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ وہ ان کے کہنے کے مطابق ان کے بیٹے کی زندگی اور اس کے معاملات سے دور ہو رہی ہے، مگر متفکر ہو گئے تھے۔ 2 دن تک فوزان کی طبیعت خراب ہو گئی، مجبوراً انہیں خود جانا پڑا۔ وہ آ گئی تھی۔ انہوں نے اسے سختی کے ساتھ باور کروا دیا تھا کہ وہ اسے صرف اور صرف فوزان کی وجہ سے اہمیت دینے پر مجبور ہے۔ وہ رو رہی تھی اور گھر آ کر اس نے فوزان کو سمیٹ لیا۔ اگلے ہی دن وہ بھلا چنگا ہو گیا تھا۔ ان کے اندر آندیاں سی چلنا شروع ہو گئیں اور انہی دنوں اس کے اندر عیشا واجد کو پس منظر سے غائب کر دینے کی تحریک ایسی ابھری کہ وہ جاوید صاحب کے ہاں چلے گئے۔ وہ ان کے والد اور تایابا کے دیرینہ دوست تھے۔ انہوں نے انہیں اپنے بیٹے محسن جاوید کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ دکھانے کی بات کی تھی۔ وہاں جا کر عیشا سے بارہا مل چکے تھے، بہت خوش ہوئے اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ ان کا مقصد عیشا کو جلد از جلد اپنی اور فوزان کی زندگی سے دور کرنا تھا۔ وہ اس میں بہت حد تک کامیاب بھی تھے، اگر عیشا واجد خود جا کر محسن جاوید کو انکار نہ کر دیتی۔ انہوں نے محسن جاوید کے آفس کے باہر کھڑے ہو کر عیشا واجد کے انکار کو سنا تھا۔ جی چاہ رہا تھا کہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس لڑکی کا چہرہ سرخ کر دیں۔ وہ کون ہوتی تھی؟ ان کے ہر عمل کو ناکام بنانے والی۔ وہ بہت مشکل سے خود پر قابو کر پائے تھے۔ اس نے صرف محسن جاوید کے رشتے سے ہی انکار نہیں کیا تھا، بلکہ اگلا آنے والا رشتہ بھی اس کے لیے پریشانی کا باعث بن چکا تھا۔ اور اس رات وہ پھر ان کے سامنے کھڑی تھی۔ جس طرح وہ انکار کر رہی تھی، جس طرح وہ اپنی محبت کو پیش کر رہی تھی، وہ ہکا بکا رہ گئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ان کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر وہ کچھ نہ کچھ عقل کا دامن ضرور تھامے گی، مگر الٹا ہو رہا تھا۔ ان کے ہر عمل کا رد عمل انتہائی شدید تھا۔ وہ ایک دفعہ پھر خود پر قابو نہ کر پائے تھے۔ غصے سے اس کی کچھ کھا لینے کی دھمکی پر اشتعال میں آ کر کمرے سے نکال دیا۔ وہ روتے ہوئے دروازہ پیٹ رہی تھی، انہیں پکار رہی تھی، میں مر جاؤں گی۔ اس کی آواز سے بھی لگ رہا تھا، مگر انہوں نے خود کو پتھر بنا لیا۔ ان کی ذرا سی بھی نرمی ان کے اپنے لیے نقصان دہ تھی۔ اگلے دن ان کا خیال تھا کہ وہ تایا جان سے اس رشتے کو فائنل کرنے کی بات کریں گے۔ جانچ پڑتال وہ کر چکے تھے، رشتہ ہر لحاظ سے مناسب تھا، مگر وہ وقت نہ ملنے پر بات نہ کر سکے۔ رات لیٹ آئے، سب سو چکے تھے۔ امی نے ہی کھانا لا کر دیا، ابھی کھانا کھا کر فارغ ہی ہوئے تھے کہ امی نے وہ بات شروع کر دی جس نے ان کو بدحواس کر دیا تھا۔ ایک لمحے کو یوں محسوس ہوا کہ قدموں تلے سے زمین سرک چکی ہے۔ وہ امی کی تجویز پر برہم ہوئے تھے، ہزار ہاں اعتراضات کیے تھے، ہر ممکن بچنے کی کوشش کی تھی، مگر اس بار امی بھی لگتا تھا کہ پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ وہ اپنا فیصلہ سنا کر جا چکی تھی اور ان کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ اگلی صبح انہوں نے عیشا کے کمرے میں جا کر اپنا سارا غصہ نکالا تھا۔ وہ پھر رو دی تھی۔ وہ ہر بار اسے پوری طرح رلا دیتے تھے اور پھر اس کے پھوٹ پھوٹ کر رونے پر مزید غصہ آنے لگتا تھا۔ وہ وضو کر کے فارغ ہوئی تھی۔ صبح کے وقت اپنے گیلے چہرے سمیت اوس سے ڈھکا کوئی گیلا گلاب ہی محسوس ہوئی تھی۔ ایک دفعہ پھر ان کا دل ان کے سامنے ڈٹ گیا تھا، مگر انہوں نے دل کو ڈانٹ کر عقل کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ اسے سخت سنا کر آ گئے تھے اور پھر ان کے بے پناہ اختلاف کے باوجود یہ رشتہ طے پا گیا تھا۔ ابو نے ان سے اتنے سلجھے ہوئے انداز میں بات کی تھی کہ وہ بہت خواہش کے باوجود انکار نہ کر پائے تھے اور پھر دل ملا کر رہ گئے۔ ان کے والدین تو جیسے منتظر ہی تھے، فوراً نکاح کی تقریب منعقد کر کے یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے مضبوط کر لیا تھا۔ سٹیج پر بیٹھی عیشا واجد، جو کہ اب عیشا شہباز حیدر بن چکی تھی، عروسی لباس میں بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ ادھر ادھر بھٹکتے ان کی نگاہ بارہا اس کے چہرے پر چپک گئی تھی۔ وہ اپنے آپ کو ہر بار ڈانٹ دیتے، مگر اسے دیکھنے سے باز نہیں آتے تھے۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ انہیں اپنے اوپر سے اختیار اٹھتا محسوس ہوا تھا۔ اس وقت عیشا انہیں بالکل وریشا کی طرح ہی لگی تھی۔ وہی رخسار، وہی نین نقش، وہی قد و قامت۔ وہ جو صبح مہوش قیوم کے کمرے سے گزرتے ہوئے ان کی باتیں سن کر خفا تھے، بس موقع کی تلاش میں تھے کہ وہ عیشا کو اس سلسلے میں باز پرست کریں۔
انہوں نے مہوش سے عیشا سے کوئی بات کرنے کو کہا تھا۔ مہوش نے انہیں تنگ کرنا چاہا تھا مگر انہوں نے سختی سے ٹوک دیا۔ وہ بھی سنجیدہ ہو گئی اور عیشا سے ملنے کا اہتمام کر دیا تھا۔ وہ اس کے کمرے میں آئے تو وہ آنکھیں بند کیے نیم دراز سی تھی۔ اس کو دیکھ کر ان کے اندر وہی کیفیت ابھری تھی جو کچھ دیر پہلے ان کے اندر تلاطم برپا کر چکی تھی۔ وہ ان لمحوں میں بڑی مشکل سے خود پر قابو کر پائے۔ انہوں نے فوراً مہوش کی بات والا کھاتا کھول لیا تھا اور تبھی انہیں علم ہوا کہ یہ ساری سازش مہوش کی ہے۔ وہ کچھ نہیں کہہ سکے۔ ایک دفعہ پھر اسے غصے سے بری طرح سنا کر وہ چلے گئے تھے اور پھر ان کی زندگی کا ایک نیا باب کھلا تھا۔ ہر بات، ہر معاملے میں عیشا واجد ان کے سامنے ہوتی تھی۔ اس دن اس کو یونیورسٹی میں ڈراپ کرتے ہوئے انہیں بظاہر امی پر غصہ تھا، ناراضگی تھی۔ انہوں نے جس طرح اس کے اعتراضات کو خاطر میں لائے بغیر یک طرفہ فیصلہ کرتے نکاح کروایا تھا۔ وہ ان سے ناراض ہی تھے۔ وہ ان کی ناراضگی سے اچھی طرح باخبر تھی، اسی لیے انہوں نے عیشا کو اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کہا تھا۔ شاپنگ کے دوران اس نے کچھ بھی نہیں لیا۔ انہیں امی کی بات پر بہت غصہ آیا تھا۔ وہ اس طرح کیا ثابت کروانا چاہتی ہیں؟ یعنی کہ وہ اتنا کمزور ہے کہ جس بات پر وہ اب تک انکاری ہے، عیشا کے چند پل کے ساتھ پر وہ ہاں ہو جانی ہے کیا؟ انہیں امی کی سوچ پر غصہ تھا اور یہ غصہ انہوں نے سارا عیشا پر اتارا تھا۔ وہ ایک روز پھر اسے رونے پر مجبور کر گئے تھے۔ وہ رو رہی تھی، انہیں تکلیف پہنچ رہی تھی۔ وہ نہ جانے اتنے کمزور ہوتے چلے گئے تھے کہ اب یہ لڑکی انہیں اپنے وجود کا احساس بری طرح دلا رہی تھی، اور جس طرح گاڑی سے نکلنے کے بعد ان کے پاس سے گئی تھی وہ حیرت زدہ رہ گئے تھے۔ وہ کتنے دنوں تک خود کو اپنے اس برے رویے پر ملال کا شکار ہونے سے نہیں روک پا رہے تھے۔ پھر وہ شہلا کی منگنی کی وجہ سے 1-1.5 ہفتہ پہلے ہی واجد صاحب کے ہاں جا بیٹھی تھی۔ فضان بھی اس کے ساتھ ہی گیا تھا۔ اس دوران انہیں بڑی شدت سے دونوں کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے انہیں پتھر کہا تھا اور پتھر پگھل رہا تھا۔ وہ خود بھی حیرت زدہ تھے۔ جس شکست سے وہ ڈرتے تھے وہ ان کا مقدر بننے کو بس چند قدم کے فاصلے پر تھی۔ وہ ہار رہے تھے۔ انہیں اندازہ ہو رہا تھا جس انا کے سامنے وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہ تھے، وہ انہیں مجبور کر رہی تھی۔ وہ فضان کو چھوڑنے واجد صاحب کے ہاں گئے تھے۔ وہ اتفاق سے اس دن جلدی گھر آ گئے تھے۔ شہلا انہیں بازار لے جانے کا کہہ رہی تھی۔ وہ فارغ ہی تھے، سو مان گئے۔ راستے میں ہی شہلا نے اسے عیشا کو بھی یونیورسٹی سے پک کرنے کا کہا تھا۔ وہ حیران تو ہوئے مگر اظہار نہ کیا۔ انہیں وہاں کچھ دیر انتظار کرنا پڑا اور پھر وہ آ گئی تھی۔ شہباز حیدر کو دیکھ کر وہ حیرت زدہ تھی۔ وہ اچھی طرح اس کی حیرت پڑ رہے تھے۔ انہوں نے سلام کیا تو وہ صرف حیرت سے سر ہلا کر رہ گئے۔ وہ ان کے پہلو میں تھی، لا تعلقی کا اظہار کرتی ہوئی مگر لا تعلق نہیں تھی۔ سائیڈ مرر سے اس کے چہرے کی تکان وہ سب پڑھ سکتے تھے۔ فضان اس کے پاس آگے آ گیا تھا، اس سے باتیں کر رہا تھا۔ تبھی اس کی بات پر اس نے ڈانٹ دیا تو انہوں نے بغور دیکھا تو وہ فضان کی بات پر خفت کا شکار تھی۔ ان کے اندر ایک عجیب سی کیفیت نے سر ابھارا۔ بڑی خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ خود بھی حیران تھے۔ شاپنگ میں اس نے ان کی مدد کی تھی۔ شہلا اور فضان اسے کچھ نہ کچھ لینے کو کہہ رہے تھے مگر وہ انکار کر گئی تھی، اور تبھی وہ ان کو جیولری والی دکان پر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ کچھ اپنے لیے لینے اور کچھ اس کے لیے شاپنگ کی تھی، اور پہلی بار وہ مطمئن تھے۔ پہلی بار ان کا رویہ مثبت تھا، اور پہلی بار اپنی شکست کے خوف سے ان کے اندر غصے کے طوفان نے سر نہیں ابھارا تھا، اور پہلی بار ان کو اپنی یہ کیفیت اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ انہیں عیشا اچھی لگ رہی تھی۔ فضان کا عیشا کے لیے یہ لگاؤ اچھا لگ رہا تھا۔ وہ تھک گئی تھی، وہ محسوس کر رہے تھے، وہ خود بھی تھکن محسوس کر رہے تھے۔ وہ بھوکی تھی، انہیں احساس ہو رہا تھا، اس لیے وہ ان تینوں کو ریسٹورنٹ میں لائے تھے۔ اس نے ان کے ساتھ آنے پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ وہ خوش تھے۔ جس طرح عیشا کا لا تعلقی کا رویہ تھا، وہ اس کی طرف سے کچھ خوفزدہ تھے، مگر ان کی خوشی اس وقت ملیا میٹ ہوئی جب ٹیبل پر کئی ڈشز کی موجودگی کے باوجود اس نے صرف پانی کا گلاس لیا تھا۔ وہ کنکھیوں سے اسے دیکھتے رہے۔ شہلا اور فضان اسے بار بار کچھ نہ کچھ لینے چکھنے کا اصرار کر رہے تھے، مگر وہ ہر بار سہولت سے انکار کر رہی تھی۔ پلیز نہیں، اس وقت بالکل بھی گنجائش نہیں۔ صبح معمولی سا ناشتہ کیا تھا تو کینٹین سے جیب بھر کر کھایا تھا۔ 1 برگر، 2 سموسے اور چائے پی تھی۔ اس کے چہرے سے بھوکا ہونے کے آثار صاف پڑے جا سکتے تھے۔ شہباز خاموش ہو گئے، ان کا دل بجھ گیا تھا۔ یونیورسٹی ڈراپ کر دینے والے دن سے لے کر اب تک اس کا رویہ ایسا ہی تھا۔
वो जो उनको देखकर सिर्फ रो देती थी, ज़रा सी सख्ती पर फौरन आंखें भर आती थी। उनके खौफ से वो हर वक्त खाइफ रहती थी, यकसर बदल रही थी। वो उनसे लाताल्लुकी का इजहार कर रही थी, उनकी तरफ देख नहीं रही थी और सबसे बढ़कर उनका मंगवाया गया खाना नहीं खा रही थी। उन्हें अजियत हो रही थी मगर चुप थे, उसे कुछ नहीं कह सकते थे कि ये सब उनका अपना बोया सामने आ रहा था। वापसी पर जब फौजान को उसके कमरे में लेटाने के बाद उन्होंने फौजान के सामान के साथ उसके लिए ख़रीदी गई चीज़ों का शापर उसके सामने किया था, वो कितनी हैरान हुई थी। और अगले ही लम्हे वो तंज पर उतर आई थी। उन्होंने पहली दफ़ा उसके लिए बहुत खुलूस से कोई चीज़ ख़रीदी थी और उसने उसे खैरात का नाम दिया था। वो उसके लफ्ज़ पर एकदम तैश में आए थे। वो और भी न जाने क्या क्या बकवास कर रही थी। गुस्से से वो शापर वहीं बिस्तर पर फेंक कर आ गए थे और वो भी पीछे चली आई। वो गाड़ी स्टार्ट कर रहे थे जब वो गाड़ी में झुककर कहने लगी, मुझे इस खैरात की कतई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है। ना मुझे आपकी इस नाम नेहाद नफ़रत की ज़रूरत है जिसका आप राग अलापते हैं। अगर मैं आपको इतनी ही बुरी नाकाबिल कबूल लगती हूँ तो मुझे मेरी ज़ात को तस्लीम करते हुए मेरी बुराइयों का जिक्र करें। मैं उफ भी कर गई तो कहिएगा, मगर इस बेवजह का ठुकराए जाने का बर्दाश्त नहीं करूँगी। अपने जज्बों से हार कर आपका नाम अपने मुकद्दर में लिखवाया है तो इस खैरात से बढ़कर हक तलब करने का हक रखती हूँ। अगर कुछ देना ही है तो मुझे मेरी वो इज़्ज़त दे दीजिए जो बीवी होने के नाते आप पर फ़र्ज़ है, ये खैरात नहीं। वो हैरत से गुंग रह गए थे, बिल्कुल हवास बाख्ता, गुमसुम, और ये सकता अभी तक बरकरार था। उस वक्त घर में उनके अलावा कोई भी ना था, सब वाजिद के यहाँ गए हुए थे और उन्हें रह रह कर वो याद आ रही थी जिन्हें बाहर जाने के खौफ से उन्होंने कभी इंसान ही नहीं समझा था, जिसे जलील करने का कोई लम्हा हाथ से नहीं जाने दिया था, जिसे हर लम्हा हर पल अपनी नफ़रत से सुलगाते रहे थे। और आज अगर वो उनके सामने बजाय रोने धोने के पूरी इज्जत व वक़ार से आ खड़ी हुई थी तो वो हैरान रह गए थे। उसका ये रूप उनको चारों शाने चित कर देने को काफ़ी था। इकरार गए, इनकार गए, हम हार गए। एक उम्र रही हैं जीत से बेपरवाह, लेकिन जितना जीतना चाहा जीवन वार गए, हम हार गए। वो लब भेंच कर रह गए। उन्हें आज अपनी ये मुकम्मल हार बुरी नहीं लग रही थी, ना ही इस हार के एतराफ़ ने उनके अंदर तलातुम बर्पा किया था। वो एक मीठी सी कसक महसूस कर रहे थे, एक धीमी सुलगती आग जो उन्हें हयात बख्श जायके से मुतारफ़ करवा रही थी। उन्होंने अपने बिस्तर की साइड टेबल से एल्बम निकाल लिया। ये निकाह के दिन की तस्वीर थी जो महविश भाभी ने उनको थमाई थी। उन्होंने गुस्से से बगैर देखे अंदर डाल दी थी, मगर अब उन तस्वीरों को देखने को दिल मचल रहा था। हर तस्वीर में उसका रूप निराला था। अरूसी जोड़े और मेकअप में भारी ज्वेलरी समेत वो अच्छी खासी दिलरुबा सी लग रही थी। हर तस्वीर को बगौर देखने के बाद उनके होंठों की मुस्कुराहट गहरी होती जा रही थी। अगर कुछ देना ही है तो मुझे मेरी वो इज़्ज़त दीजिए जो बीवी होने के नाते आप पर फ़र्ज़ है, ये खैरात नहीं। अपनी तमाम तर नाताल्लुकी के बावजूद वो अपने दिल की बात कहने से बाज नहीं आई थी। उनके अंदर एक नशा सा उतरने लगा। कम उम्र लड़की की मोहब्बत का वाहिद हकदार होना जो पूरी जी जान से उन पर मरती हो, उसका नशा भी अजीब होता है। उन्हें एहसास हो रहा था। तस्वीरों को साइड पर रखते वो हंस दिए। आज बहुत अरसे बाद वो दिल से खिलखिला कर हंसे थे, वरना खुद को तो बकौल ईशा के नाम नेहाद नफ़रत की जद में रख कर भूल गए थे। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, मैं आपके बगैर मर जाऊँगी, प्लीज़ मुझे यूँ बुरी तरह नफ़रत से मत धुतकारें। कभी का कहा रोती बिलकती सिसकती आवाज़ में ये जुमला उनके अंदर एक आग लगा गया था। उन्हें एहसास हुआ कि वो उस कम उम्र दीवानी लड़की से कितनी ज़्यादतियाँ कर चुके हैं। किसी ख्याल से चौंक कर उन्होंने वाजिद साहिब के घर का नंबर मिलाया। कॉल रिसीव करने वाली वाजिद साहिब की बेगम थी। सलाम दुआ के बाद उन्होंने फौजान से बात करवाने को कहा था। अस्सलाम वालेकुम बाबा, वो फ़ौरन बात कर रहा था। वो मुस्कुरा दिए। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? मामा कैसी हैं? ठीक हूँ मामा, शहला आपी को मेहंदी लगा रही हैं। तुम सोए नहीं? इतनी रात हो गई है। उन्होंने टाइम देखा, 11 बज रहे थे। मैं सो गया था, यहाँ इतना शोर है, आँख खुल गई थी। पापा आप क्यों नहीं आए? यहाँ सब हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। मैं कल आऊँगा, अपनी मामा से बात करवाएं। अच्छा बाबा। थोड़ी देर बाद ईशा की आवाज़ सुनाई दी। हेलो ईशा,
وہ رک گئے، ذہن بالکل خالی ہو گیا۔ جی فرمائیے، کیسے زحمت کی؟ اتنے عرصے میں وہ ان پر طنز کرنا ضرور سیکھ چکی تھی۔ انہوں نے ایک گہرا سانس لیا۔ تمہارا MSc مکمل ہونے میں کتنے ماہ باقی ہیں؟ سنجیدگی سے پوچھنے پر دوسری طرف موجود عیشا حیران ہوئی۔ یہاں بھلا MSc کا کیا ذکر؟ وہ بھی اس وقت؟ جی ہاں، کتنے ماہ باقی ہیں؟ انہوں نے دوبارہ دہرایا۔ 3 ماہ بعد ایگزام ہو رہی ہیں۔ کیوں، خیریت؟ عیشا حیران تھی کہ رات کے اس پہر اسے اس کے MSc سے کیا دلچسپی ہونے لگی کہ یوں کال کر کے پوچھا جا رہا تھا۔ میں بھی حساب لگا رہا تھا کہ 3-4 ماہ مجھے تمہیں بیوی کے ناطے عزت دینے میں کتنا تکلیف دہ انتظار کرنا ہوگا کہ تمہیں بھی دی گئی عزت خیرات نہ لگے۔ جی، اب تو عیشا کے حقیقتاً طوطے اڑے تھے، کچھ بھی سمجھ نہ پائی تھی یہ شخص اس پر ایسا مہربان ہی کب تھا کہ وہ اعتبار کرتی۔ ویسے تمہیں مجھ تک پہنچنے کے لیے فوزان کو قابو کرنے میں مشکل تو بڑی ہوئی ہوگی، وہ مزید کہہ رہے تھے۔ دوسری طرف عیشا کو تو گویا پتنگے لگے تھے۔ دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ فوزان کے سلسلے میں آپ میرے جذبات کی توہین کر رہی ہیں، وہ کلس کر رہ گئی۔ شہباز نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ تم نے بھی تو میری کی گئی شاپنگ کی چیزیں قبول نہ کر کے کی ہے۔ وہ کس زمرے میں آتی ہے؟ وہ اسے صرف ستانے کے موڈ میں تھے۔ دوسری طرف عیشا واقعی برہم ہو گئی۔ اور جو آپ میرے ساتھ ایک عرصہ سے کرتے آ رہی ہیں وہ کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ وہ چٹک ہی تو گئی تھی۔ وہ ہنس دیے۔ میں تو ایسا ہی ہوں، منع کیا تھا نا تمہیں، اب بھگتو بھی۔ اپنے سے بڑی عمر کے شخص سے دل لگاؤ گی تو یہی حال ہوگا۔ آپ کو میرے احساسات کا پتہ ہے، اسی لیے آپ مجھے دل لگانے کی سزا دے رہی ہیں۔ سر پھوڑنے کو بھی مجھے آپ جیسا پتھر ملا تھا، مگر کب تک؟ کسی نہ کسی دن آپ کو اپنی غلطی کا احساس تو ہوگا۔ اگلے ہی لمحے حساسیت کا شکار ہوتے اس کی آواز رند گئی۔ میں آپ سے جتنا بھی برا سلوک کر لوں آپ کے برابر نہیں ہو سکتی۔ آپ تو… وہ واقعی رو دی۔ شہباز کا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا، کم از کم اب تو رلانے کے موڈ میں نہ تھے، صرف ستانا مقصد تھا۔ مجھے میری باتوں کے تانے دے لیں، اللہ کرے آپ بھی۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی، ایک دم فون بند کر دیا۔ شہباز حیدر کو تعصب نے آ گھیرا، مگر اگلے ہی لمحے پھر کچھ سوچ کر مطمئن ہو گئے۔ اگلے دن اس نے بلیک خوبصورت امبرائڈری سے مرقع شیشوں کے کام والا سوٹ پہنا تھا۔ یہ اس کے نکاح کے جوڑوں میں سے ایک تھا۔ خوبصورت جیولری، میک اپ سمیت وہ اپنے خوبصورت سراپے کے ساتھ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کوہنیوں تک مہندی کے بیل بوٹوں سے سجے الٹے سیدھے ہاتھ پاؤں بہت بھلے لگ رہے تھے۔ چوڑیوں گجروں کی دلکشی نے اس کے حسن کی جگمگاہٹ کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ رات کی تقریب تھی، گھر کے اندر ہی سارا انتظام کیا گیا تھا۔ مہمانوں کی آمد کے بعد خوب گہما گہمی ہو گئی تھی۔ محسن جاوید نہیں آیا تھا، نہ ہی ان کے خاندان میں سے کسی لڑکے لڑکی کو ایک جگہ بٹھا کر تقریب کرنے کا رواج تھا۔ وہ کافی متحرک تھی۔ شہباز حیدر بھی آئے ہوئے تھے، مردوں میں ہی مصروف تھے۔ چونکہ مردوں کے لیے بیٹھنے کا انتظام صحن میں کیا گیا تھا تو کم ہی سامنا ہو رہا تھا۔ عیشا نے بھی شکر ادا کیا کہ نہ جانے کب کیا وہ شخص کہہ دے۔ رات 10 بجے کے قریب مہمان واپسی کے لیے ہو لیے تھے۔ ان کے جانے کے بعد اچانک عیشا کو یاد آیا کہ کافی دیر سے اس نے فوزان کو نہیں دیکھا، شاید گھنٹہ ڈیڑھ سے۔ لاسٹ ٹائم اس نے شہباز حیدر کو فوزان کو اٹھائے مردوں والے حصے میں جاتے دیکھا تھا۔ اس کے بعد فوزان اسے نظر نہیں آیا۔ اس نے جس سے بھی پوچھا اس نے لا علمی کا اظہار کیا تو وہ حقیقتاً پریشان ہو گئی۔ دیگر لوگ بھی پریشان ہوئے۔ کہاں جا سکتا ہے بچہ؟ کہاں نکل گیا بچہ؟ چچی جان بھی پریشان تھی۔ وہ مجھ سے آئس کریم کھانے کی ضد کر رہا تھا، میں اسے ٹال رہی تھی۔ پتہ نہیں کہیں خود سے ہی باہر نہ نکل گیا ہو، اسے تو یہاں کے راستوں کا بھی پتہ نہیں۔ عیشا کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، بس رونے کی کسر باقی تھی۔ فکر نہیں کرو، پتہ کرواتے ہیں۔ حیدر صاحب اسے تسلی دے کر باہر نکل گئے تھے۔ عیشا کی آنکھوں سے باقاعدہ آنسو بہنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد یاسر بھاگتا ہوا آیا۔ کچھ دیر پہلے وہ فوزان کو ڈھونڈنے نکلا تھا۔ وہ فوزان کہاں ہے؟ وہ فوراً بیتاب ہوئی۔ شہباز چاچو کی گاڑی میں، وہ اسے آئس کریم کھلانے لے کر گئے ہوئے تھے، ابھی آئے ہیں، باہر ہی گاڑی میں ہے، وہ بتا رہا تھا۔ عیشا کو سکون نہ ہوا تو دوسرے ہی لمحے شہباز کا خیال آتے ہی وہ بھنا اٹھی۔ وہ باہر آپ کو بلا رہی ہیں۔ وہ الجھی تھی۔ یاسر کے اس پیغام پر باقی سب نے بھی سکون کا سانس لیا تھا۔ اسے شہباز حیدر سے اس قدر غیر ذمہ داری کی امید نہ تھی۔ کم از کم بتا کر تو جاتے۔ سب کے سامنے پیغام ملا تھا، اکیلے میں تو شاید غصے سے انکار کر دیتی۔
चुप करके वो बाहर चली आई। मेहमानों के जाने के बाद गेट अभी तक खुला हुआ था। गाड़ी सामने ही खड़ी थी। उसे आते देखकर शहबाज ने फ्रंट डोर खोल दिया। दूसरी तरफ वाजिद साहब खड़े थे। बैठो जी। वो जो फौजान की वजह से चली आई थी रुक गई। बाप को देखा, वो मुस्कुराए। जल्दी छोड़ जाना यार, पहले ही फौजान की वजह से तुमने सबको परेशान कर दिया था। उसके देखने पर वाजिद साहब शहबाज हैदर को कहकर अंदर चले गए थे। सुना नहीं, बैठो। दोबारा कहा गया तो वो गायब दिमागी से बैठ गई। आपके पास था तो कम से कम कहीं ले जाने से पहले बता तो दिया होता। सब परेशान होकर रह गए थे। फौजान की गुमशुदगी और अब ये, वो उलझ गई थी। फौजान सो चुका था, शहबाज के साथ ही सीट पर था, सर उसकी झोली में था। शहबाज ने मुस्कुरा कर देखा। मैं तुम्हारे सामने ही लेकर गया था, पता तो है तुम्हें, मगर बताकर नहीं गए थे। मैं समझी थी कि आप शायद बाहर मर्दों में लेकर गए हैं। फौजान का सर अपनी झोली में रखकर उसकी टांगें उसने सीधी की। आप कहाँ जा रही हैं और मुझे क्यों लेकर आई हैं? थोड़ी देर बाद ईशा के हवास काम करना शुरू हो गए थे। बाहर हरसू फैले गहरे तारीक अंधेरे को देखा और अंदर शहबाज हैदर को। रात तुमने फ़ोन क्यों बंद कर दिया था? उसके सवाल को नज़रअंदाज करके पूछा था। वो चौंकी। तो आप मुझे रात फ़ोन बंद करने की सज़ा देने यहाँ लेकर आए हैं? वो बेयकीनी से देख रही थी। शहबाज हैदर के होंठों पर मुस्कुराहट मचल गई। मैं आपको इतना बुरा नहीं समझती थी। मेरा ख्याल था कि आपके नज़दीक मेरी थोड़ी बहुत तो इज्जत होगी, मगर आप तो। वो शहबाज हैदर की मुस्कुराहट से कुछ और ही समझी थी। एकदम रूहान सी हुई। शहबाज का कहकहा बेसाख्ता था। वो मज़ीद खाइफ हो गई। ये हंस क्यों रहे हैं? वो हवन्नक हो गई। शहबाज ने बगौर देखा। शरारती मचलती मुस्कुराहट होंठों पर रक्सा थी। सियाह खूबसूरत लिबास में, मिटे मिटे मेकअप में, आंखों में नमी थी। वो अभी भी बेहद दिलनशीन लग रही थी। रात फ़ोन बंद करने की बजाय मेरी पूरी बात सुन लेती तो इस वक्त इतनी बदगुमान ना होती। गाड़ी साइड पर खड़ी करके उसकी तरफ रुख किया था। ईशा का दिमाग सनसना उठा। शहबाज हैदर का लहजा क्या, आंखें तक बदली हुई थी। आप, वो कुछ कहने की कोशिश में सख्ती से लब सी गई। नहीं, फौजान की आइसक्रीम खिलाने की जिद पर उसे लेकर गया था, मगर रास्ते में कुछ जानने वाले मिल गए तो देर हो गई। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा न था कि तुम लोग परेशान होंगे। तुम लोगों का भी मेरी तरफ ध्यान नहीं गया था, वरना कॉल करके पूछ लेते तो पता चल जाता। बहरहाल वापसी पर वाजिद भाई मिल गए थे। वो फौजान को ही ढूंढने निकले थे। मेरे साथ ही घर आए, इसलिए पूछकर उनकी इजाज़त से ही तुम्हें लेकर आया हूँ। क्यों? एकदम वही लाताल्लुकी लहजे में उतर आई। भाई बीवी हो मेरी, और आज इस लिबास में लग भी बहुत खूबसूरत रही हो। शहबाज का बज़ाहिर अंदाज नॉर्मल था, मगर लहजे में शरारत रची हुई थी। ईशा एकदम कंफ्यूज हो गई। वो उस लहजे की आदी कब थी? उन्होंने उसके शर्माते मुस्कुराते रूप को देखते उसकी चूड़ियों से भरा मेहंदी गजरे से महकता हाथ थामा। वो लरस गई, घबराकर चेहरा देखा। मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम आज ज़्यादा प्यारी लग रही हो या निकाह के दिन ज़्यादा खूबसूरत थी, या आम घरेलू सादा हुलिये में दिल के ज़्यादा पास लगती हो। ईशा आम असाब की मालिक ना भी होती तो भी इन झटकों से बेजान हो जाती। खौफ से उसे देखा। ये शख्स तो मुस्कुराकर बात करना तो दूर की बात, कभी एक नज़र के भी रवादार ना थे, और अब उसका ये रूप। वैसे बेयकीनी से क्या देख रही हो? भाई मैं शहबाज ही हूँ। शरारत से भरपूर अंदाज था। वो उलझ सी गई, फिर अगले ही पल सारा हौसला जवाब दे गया। प्लीज़ ख़त्म करें अपना ड्रामा। आपको कोई हक नहीं आप मेरे जज्बों से इस तरह खेले। मैंने आपकी नफ़रत कबूल की है। वो रूप ही मेरे लिए कम तकलीफ दे था जो आप ये नया अंदाज, ये नया ड्रामा रचा बैठे हैं, महज मुझे अजियत देने को। अगले ही लम्हे वो रो दी। शहबाज ने हैरत से देखा, फिर एकदम बाजू से अपनी तरफ खींचा। गोद में फौजान था। वो सिर्फ उनकी तरफ लुढ़की थी। उन्होंने उसकी कमर के गिर्द बाजू हमाइल किया। शट अप, कोई ड्रामा नहीं कर रहा मैं तो तुम्हें ये सब रात को ही कहना चाहता था। तुम्हें मैंने इतना सताया, इतनी तकलीफ दी। तुम्हारी ज़रा सी लाताल्लुकी ने वो काम कर दिखाया जो तुम्हारी इतने अरसे की मोहब्बत ना कर दिखाई। मैं तुम्हारे सामने हारना नहीं चाहता था। मैं तुमसे उम्र में बड़ा था। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफ़ी हो। मेरा ख्याल था कि मियाँ बीवी हम उम्र हों तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहती है, ज़िंदगी पुरसुकून और खुशगवार गुजरती है। अभी तुम नादानी का मुजाहरा कर रही हो सकता है बाद में जज्बात का ज़ोर कम हो और तुम्हें एहसास हो कि तुम गलती पर थी, तो बाद में पछताने से बेहतर था कि तुम अभी से कुछ सोचती।
زندگی جذبات کے سہارے گزرنے والی نہیں ہے۔ تم ہمیں بہت عزیز ہو، تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی ہو، کم از کم میرے نزدیک تو یہ ممکن نہیں تھا، اس لیے میں نے تمہارے لیے خود کو سخت کر لیا۔ میں جتنی سختی کا مظاہرہ کر رہا تھا، تمہاری محبت اتنی ہی موج اور طوفان کی طرح آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ میں ڈر گیا تھا، تم سے نہیں، خود سے خوف زدہ ہو گیا تھا۔ مجھے اپنے اندر توڑ پھوڑ ہوتی محسوس ہو رہی تھی، تمہارے معاملے میں کمزور پڑ رہا تھا۔ میرے دل و دماغ میں ایک جنگ سی چھڑ چکی تھی، جس کی وجہ سے تمہیں بارہا میں نے سخت رنج، تکلیف اور اذیت سے دوچار کیا تھا۔ میرے اندر کا اشتعال دن بہ دن بڑھتا جا رہا تھا، اور ہر بار میرا غصہ تم پر نکلتا تھا۔ میں ہارنا نہیں چاہتا تھا، مگر ہار رہا تھا، اور تمہاری ذرا سی لا تعلقی میری رہی سہی انا کو بھی توڑ پھوڑ گئی۔ ایسے میں تم مجھ سے یہ کہو کہ میں ڈرامہ کر رہا ہوں تو بڑے شرم کی بات ہے میرے لیے۔ وہ ہکا بکا پتھر کی طرح ساکن بغیر پلکے جھپکائے سن رہی تھی۔ شہباز حیدر کا چہرہ جس پر جذبے اپنا عکس دکھا رہے تھے دیکھ رہی تھی، مگر بے یقین تھی، کیا یہ شخص واقعی سچ کہہ رہا ہے یا میرا کوئی خواب ہے؟ میری یہ محبت، میرا یہ بدلہ انداز، میری توجہ خیرات نہیں ہے، یہ وہ حق ہے جو میرے نکاح میں ہونے کی حیثیت سے تم ڈیزرو کرتی ہو۔ کیا اب بھی نہیں مانو گی کہ میں ہارا ہوں؟ تمہاری دیوانگی، تمہاری محبت کے سامنے میں نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ اب بولو، میری حقیر سی محبت قبول کرو گی؟ مجھے میری تمام غلطیوں سمیت اپنی محبت کے وسیع دامن میں سمیٹ کر مجھے مالا مال کرو گی؟ بولو، کرو گی؟ اس نے دونوں ہاتھ تھامے۔ شہباز حیدر یہ بھی بھول گئے تھے کہ وہ اس وقت کہاں ہیں۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے گئے تھے، وہ سر جھکا گئی۔ بس اب نہیں رونا، بہت رلایا ہے میں نے تمہیں۔ تمہاری محبت نے میرے مردہ احساسات کو ایک نئی زندگی دی ہے۔ وریشہ کی وفات کے بعد میں نے اپنے تمام جذبوں، امنگوں، خواہشوں کو بھی اس کے ساتھ دفن کر دیا تھا کہ اب یہ دل کوئی اور نگر آباد نہیں کرنا چاہتا۔ طلب، خواہش، ہر چیز مٹ گئی تھی۔ تمہارے وجود نے میرے اندر پھر وہ پرانی امنگ پیدا کی ہے۔ تمہارے نام سے، تمہارے وجود سے میں نے ابا جی اور واجد بھائی سے بات کر لی ہے۔ تمہارے اگزام کے انتظار میں مزید صبر نہیں کر سکتا۔ بعد میں بے شک اگزامز دیتی رہنا، بس اگلے ماہ تک رخصتی ہو جانی چاہیے۔ بولو، خوش ہو نا؟ عائشہ کا ابھی بھی برا حال تھا، وہ تو سب کچھ سمجھ کر بھی نہ سمجھ تھی۔ اس کی بے یقینی دیکھ کر شہباز حیدر کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس کے آنسو اپنی پوروں سے صاف کرتے ہوئے انہوں نے اسے اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لیا تو وہ چونکی، جیسے ایک دم خواب سے بیدار ہو گئی ہو۔ یہ خواب نہیں، حقیقت تھی، سچ مچ حقیقت۔ زخم دینے والا مہربان ہو گیا تھا، اس سے لا تعلقی کا مظاہرہ کرنے والا تعلق داری کا اظہار کر رہا تھا، دھتکارنے والا نوازشوں پر آمادہ تھا۔ وہ شہباز حیدر کی اس قربت پر جھینپ گئی، دل دھک دھک کرنے لگا۔ اس نے بے اختیار شہباز کا بازو جھٹکا۔ ساری صورتحال سمجھ میں آئی تو چہرہ گلنار ہوتا چلا گیا۔ شہباز نے دلچسپی سے اس کا یہ روپ دیکھا، یہ روپ بھی پاگل کر دینے والا تھا۔ افسوس، تمہیں شاید خوشی نہیں ہوئی۔ انداز سراسر چھیڑنے والا تھا۔ وہ بلش ہو گئی، پھر فوراً نفی میں سر ہلایا۔ وہ رخصتی اتنی جلدی؟ ابھی تو میں نے پیپرز۔ شہباز حیدر کی وارفتہ مچلتی نگاہوں کی زد میں الجھ کر وہ جملہ بھی نامکمل چھوڑ گئی۔ خدا کو مانو بیوی، ایک منٹ نہیں صبر کرنے والا میں۔ میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ تمہیں اسی روپ میں سیدھا اپنے بیڈ روم میں لے جاؤں، مگر تم ہو کہ… وہ شہباز حیدر کے اس قدر کھلے ڈلے انداز پر حواس باختہ ہو گئی، خوف و شرم سے لرز اٹھی، سرخی سے چہرہ تپنے لگا۔ اس نے محبت کی بازیابی کی دعا مانگی تھی، اللہ نے اس کی سن لی تھی۔ اتنی شدت تھی شہباز کی محبت میں، وہ سر نہ اٹھا پائی، جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ تم تو یوں خوفزدہ ہو رہی ہو جیسے میں… اس کی گھبراہٹ سے لطف لیتے ہوئے شہباز حیدر نے اس کا کندھا تھاما تو وہ کانپ اٹھی۔ پلیز گھر چلیں، ابو انتظار کر رہے ہوں گے، کانپتی لرزتی آواز میں کہتے اس نے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا تھا۔ شہباز دل کھول کر ہنسا۔ واجد بھائی جانتے ہیں اس وقت میرے جذبات کیا ہو رہی ہیں، کوئی نہیں انتظار کر رہے ہوں گے، تم اپنے شوہر کے ساتھ ہو، اعتبار کرو یار، ہم دل ہارے ہیں اور بے ایمانی تو اپنی عادت ہے ہی نہیں۔ اب یہ لرزنا کانپنا بند کرو۔ یقین نہیں آ رہا کہ میری محبت میں پاگل دیوانی، ہر چیز کی پرواہ کیے بغیر میرے سامنے اظہار کرنے والی،
اس قدر شرم کی پوٹلی بھی ہو سکتی ہے؟ شہباز حیدر نے ہلکے پھلکے انداز میں اس کا اعتبار اسے لوٹانا چاہا تھا۔ وہ سختی سے لب بھینچ گئی۔ ہاتھ ہٹا کر دیکھا، وہ مسکرا دیے۔ اس شخص کی نفرت سہانے روح تھی، تو یہ قربت اور یہ محبت، یہ مسکراہٹ، اپنائیت و محبت سے چھیڑنا۔ وہ مسکرا رہے تھے، کھلکھلا رہے تھے، اپنے ساتھ اسے بھی ہنسنے پر مجبور کر رہے تھے۔ اور عیشا، جو ان کی نگاہوں کی وارفتگی، جملوں کے معنی خیزی، آپس کی قربت سے پزل ہو رہی تھی، ایک دم پرسکون ہو کر سیٹ کی پشت سے سر ٹکایا۔ اس کے دل میں یقین بڑھتا چلا گیا کہ اب یہ شخص اس کا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی کا ہے۔ وہ اس کی محبت کی بلا شرکت غیر تنہا مالک ہے۔ وہ اس کا دل جیتنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ کام مشکل تھا مگر وہ فاتح تھی۔ یہ دل بھی اس کا تھا اور شہباز حیدر بھی۔ زمانے کو چلنے دو، چلو ایک ساتھ چلتے ہیں، نئی دنیا بسانے کو چلو ایک ساتھ چلتے ہیں۔ ہمیں جیون کا ہر لمحہ تمہارے نام کرنا ہے، یہی وعدہ نبھانے کو چلو ایک ساتھ چلتے ہیں۔